اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو بچی ہے جس نے سوال پوچھا تھا کہ جی کیا میں ٹھیک ہوں، میں سوشل نہیں ہوں یا میرے بہت دوست یار نہیں ہیں، تو انہوں کے سوالوں میں سے کئی سوال نکلتے تھے، تو ایک سوال تو میں نے جواب دے دیا پچھلا کہ کیا میں ٹھیک ہوں، تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا۔ اسی میں سے اگلا سوال یہ تھا تو میں ایسی کیوں ہوں، تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ اس لیے ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرق پیدا کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں 25-30% لوگ ایسے ہی ہیں، انٹروورٹ ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹروورٹ کی خاصیت کیا ہے، اور وہ جو فرق ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جیسے نے آپ کو بتایا کہ ایک سائیکالوجسٹ تھا کارل جنگ، اس نے پرسنالٹی تھیوری بنائی تھی۔ اس پرسنالٹی تھیوری کے بعد ماں بیٹی تھیں، کیتھرین ایزابل مائرز اور کیتھرین برگس، یہ ماں بیٹی سائیکالوجسٹ تھیں۔ دونوں نے ایک انسٹرومنٹ بنایا تھا جس کو MBTI کہتے ہیں، مائرز برگس ٹائپ انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کی کارل جنگ کی تھیوری کے اوپر کرسی ٹیمپرامنٹ سارٹر بھی آ گیا۔ آن لائن جا کے آپ اپنا کوسچن بھر سکتے ہیں اور آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ پرسنالٹی تھیوری ہے پوری، لوگ اللہ نے سب ایک جیسے نہیں بنائے۔ وہ جو پرسنالٹی تھیوری ہے اس میں جو پہلا ڈائمنشن ہے لوگوں کے فرق کی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹروورژن اور ایکسٹروورژن۔ انٹروورٹ بنیادی طور پہ وہ لوگ جن کی انرجی اپنے اندر سے نکلتی ہے، اور ایکسٹروورٹ جو اپنی انرجی اندر سے نہیں نکلتی بلکہ باہر لوگوں سے انٹریکٹ کر کے ان کی انرجی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہیں یہ کئی ڈائمینشنز میں فرق ہیں، اور یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے۔ مثلاً جو انٹروورٹ ہیں وہ دے پرفارم بیٹر ان انٹیمیٹ سیٹنگس، مثلا چھوٹے گروپ میں دے پرفارم بیٹر، ایک دوست ہوگا، 2 دوست ہوں گے، 3 دوست ہوں گے، چھوٹی محفل میں دے ڈو ویری ویل۔ جبکہ جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ لارج گروپس کو پریفر کرتے ہیں، ان کی انرجی بہت زیادہ، کہتے ہیں نا انٹروورٹ کی ڈکشنری میں 4 لوگ 6 لوگ بھی میجورٹی یعنی کہ کراؤڈ ہے، جبکہ ایکسٹروورٹ کے لیے سینکڑوں لوگ بھی کراؤڈ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اور ہو جائے۔ تو یہ بہت فرق ہے، تو یہ لارج گروپ کا اور انٹیمیٹ سیٹنگ کا۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ بھی کیا چھوٹے گروپ میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اپنی 4 5 6 اچھی سہیلیوں کے ساتھ، یا آپ پوری محفل میں جا کے بڑی محفل میں سینکڑوں لوگوں میں وہاں پہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں؟ تو آپ کو بھی پہلا ٹیسٹ تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ یہ ایک فرق آپ کو بتایا انٹروورٹ کا اور ایکسٹروورٹ کا۔ اگر آپ یہ فرق جان لیں گے نا، اسی سے آپ کے جو اگلے سوال ان کو جاننے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا ایک بات یاد رکھیے، اب یہ دیکھیں بڑی کریٹیکل چیزیں ہیں، اگر آپ ریسرچ کریں نیٹ میں کتابوں میں پڑھیں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے بارے میں، بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں، بڑی آپ کے پاس ریسرچ اویلیبل ہے۔ تو ایک اس میں بنیادی چیز یہ نظر آتی ہے، دیکھیں جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں نا تو آپ اکثر اوقات، اب یہ بات ایکسٹروورٹ برا بھی مان سکتے ہیں تو معذرت، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بعض دفعہ پھر وہ نان سینس بھی بات کر، فضول بات کر، اب آپ نے گھنٹوں بولنا ہے تو آپ اکثر اوقات غلط باتیں بھی تو کریں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے، جب انٹروورٹ زیادہ تر لوگوں میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بگ آئیڈیاز کے بندے ہیں، اور وہ جو اسمال ٹاک ہوتی ہے نا اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ وہ اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہے جہاں پہ فضول باتیں ہو رہی ہیں، فلانا پروگرام دیکھا، کپڑے کتوں لے کے آئے، شاپنگ کرنے کی کون گیا، اور تو فلانی کسی سیلیبریٹیز کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، کسی اور چیز کا، فضول اسمال ٹاک، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ ٹاک، وہ سلیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر ان کو اینٹی سوشل کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو ایروگنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ خوبی بھی ہے کہ یار وہ اسمال ٹاک سے اوائڈ کرتے ہیں، فضولیات۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ گھنٹوں کسی کے ساتھ پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، اور سناؤ اور سناؤ، پھر گپے ماریں گے، پھر ادھر بیٹھے، پھر صبح سے لے کے شام تک ہر بات بتائیں گے ایک دوسرے کو، آج میں اتھے گیا تو پتہ ہے ایک ہی بات 10 لوگوں کو 10 دفعہ سنائیں گے سارے دن کی کارکردگی۔ تو یہ جو ٹاک ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو انٹروورٹس ہیں وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے اسمال ٹاک کے اندر، دے آر آلویز انٹرسٹڈ ان بگ آئیڈیاز۔ ان کو جو چیز انسپائر کرتی ہے، دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے،
وہ ان سے آپ پوچھیں جاب کیسی ہے, کیریئر کیسا ہے, ملک کے حالات کیسے ہیں, واٹ از کمنگ نیکسٹ, دنیا کیسے شیپ ہو رہی ہے, دنیا کے ایشوز کیا ہیں, لوگوں کے بیہیویئر میں کیا چینج آ رہی ہے, دنیا کس طرف موو کر رہی ہے. دے آر انٹرسٹیڈ ان بگ ٹاک, بڑی بڑی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں تو یہ تو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. تو اس لیے پھر وہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے, وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجبوری میں انہیں بیٹھنا پڑے, یا پھر وہ اگر جہاں پہ ان کی چوائس ہو وہ ایسی محفل میں جانا نہیں پسند کریں گے جہاں پہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں, فضول باتیں ان سے پوچھی جائیں یا ان کو سننی پڑیں کسی کی جس میں وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے. یہ دوسرا فرق. تیسری بات, جیسے میں نے آپ کو پچھلے میں بھی بتایا ویڈیو میں کہ دوستوں کا بڑا فرق ہے. آپ کو لگے گا کہ انٹروورٹ کے کچھ دوست ہوں گے اور بہت ڈیپ فرینڈشپس ہوں گے, گہری دوستیاں ہوں گی, جبکہ جو ایکسٹروورٹس ہیں ان کی شیلو دوستی ہوتی ہے اور کیجول اکوینٹنسز بہت ہوتے ہیں. پورا شہر ہی ان کو جانتا ہے, ان کے آپ کو فیس بک پہ پروفائل پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ نظر آئیں گے, ملینز لوگ, لاکھوں لوگ نظر آئیں گے, لیکن جن کے وہ سب ان کو وہ سمجھیں گے ان کے دوست ہیں. تو انٹروورٹ کسی بیچارے کو اگر نہ پتہ ہوتا وہ تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے دوست کم ہیں, لیکن یہی تو ان کی اسٹرینتھ ہے کہ ان کی کم دوستیاں ہوں گی لیکن گہری ہوں گی. اور ایکسٹروورٹس جو ہیں ان کی ایکوینٹنسز کو بھی وہ دوستی کہتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا بنیادی فرق نظر آتا ہے, اور یہ فرق صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے, یہ اس ٹائپ کا فرق ہے جس کو آپ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کہتے ہیں. اور دنیا میں جو شخص بھی جہاں پہ انٹروورٹ ہوگا آپ کو ان میں یہ باتیں نظر آئیں گی. ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں یا انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ, لیکن کئی پرسنالٹیز ایسی ہیں جہاں پہ دونوں کی تھوڑے تھوڑے ٹریٹس آپ کو نظر ضرور آتے ہیں. کسی جگہ پہ ایک شخص جون سا ہے وہ جس گروپ میں کمفرٹیبل ہوتا ہے وہاں پہ ایکسٹروورٹ بن جاتا ہے, جس سیٹنگ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا وہاں پہ انٹروورٹ. تو ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن جب اگر آپ دونوں سائڈوں کی ایکسٹریم دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ دونوں ٹوٹلی اپوزٹ ہوں گے, انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ. اسی طریقے سے اگر آپ چوتھا فرق دیکھیں تو انٹروورٹس جو ہیں وہ آن لائن فرینڈ, مثلاً یہ جو آج کل کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا, جو ایکسٹروورٹس تھے ان کو تو مصیبت پڑی ہوئی تھی, ان کی تو نیڈز ہی نہیں پوری ہو رہی تھی کیونکہ ان کی تو انرجی لوگوں سے پوری ہوتی ہے. ایکسٹروورٹس کا یہ بڑا مشکل ٹائم تھا, ڈپریشن میں کئی لوگ گئے ہوئے تھے. انٹروورٹس کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کیونکہ انٹروورٹس کے کم دوست ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ آن لائن فرینڈس کے اوپر, کیونکہ یہ ایک ایسی ٹائپ ہے. مثلا اگر ایکسٹروورٹ اور ان کو آپ دونوں کو کمپیریزن کریں نا تو آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ پریفر کریں گے کسی کو کال کرنا میسج دینے سے, اور پریفر کریں گے کسی کی طرف جانا کال کرنے سے. جبکہ انٹروورٹ کا فرق ہے ٹوٹلی, وہ پریفر کریں گے کہ میسج سے ہی کام ہو جائے, کال نہ کرنی پڑے. اگر ان کو چننا پڑے کال کرنے میں اور جانے میں, کسی سے 1-to-1 ملنے میں, تو وہ پریفر کریں گے کال پہ کام ہو جائے, ملنا نہ پڑے. کتنا بڑا فرق ہے. تو اس لیے جو ان کے فرینڈس جون سے ہیں وہ ویسے بھی آن لائن ٹیکنالوجی, کال کر لی, میسج بھیج دیا, دے آر ویری کمفرٹیبل ان میسیجنگ, دے آر کمفرٹیبل ان رائٹنگ rather than in speaking. تو یہ چوتھا فرق آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور آپ کو نظر آئے گا وہ اس کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی پرائیویسی کے اندر بیٹھ کے, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے مزے سے اپنے کمرے میں. انٹروورٹس کے لیے اپنا گھر, اپنا کارنر بہت اہم ہوتا ہے. ایکسٹروورٹس کہ وہ گھر کی اہمیت یا کمرے کی اہمیت ان کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انٹروورٹس کے لیے. کہتے ہیں انٹروورٹ کے لیے گھر بہت اہم چیز ہے, ان کا کمرہ, ان کی پرائیویسی بہت اہم ہے. تو جو انٹروورٹس ہیں وہ اپنے گھر کی پرائیویسی میں سے بیٹھ کے اپنی دوستیوں کو پورا کر لیتے ہیں. جبکہ کیونکہ ایکسٹروورٹس 1-on-1 انٹریکشن پہ اور زیادہ انٹریکشن پہ, روز گھومنے پھرنے اور کھانے اور پارٹیوں پہ بلیو کرتے ہیں, اس لیے ان کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن تھا یہ بھی کافی ٹف تھا. تو یہ چوتھا آپ کو فرق نظر آئے گا انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کا. پانچواں
فرق یہ نظر آتا ہے کہ انٹروورٹس آپ کو جنرلی اسپیکنگ بہت کام نظر آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ جی لو انرجی ہے، ڈس انٹرسٹڈ ہے، نظر آتے خاموش نظر آتے ہیں. وہ جو خاموش نظر آتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی پرسنالٹی کام ہے، جبکہ ایکسٹروورٹ بہت ہائی انرجی میں نظر آتے ہیں، بہت سپارک ہوتا ہے ان کے اندر، رونق ہوتی ہے. تو یہ انٹروورٹس کی جو کامنس ہے یہ بذات خود بہت ایک اسٹرینتھ بھی ہے. یہ اسٹرینتھ بڑی ڈپینڈ کرتا ہے، یہ اسٹرینتھ آپ اس کو کس چیز میں یوز کرتے ہیں. کسی چیز میں، کسی غلط کام میں اگر آپ پڑ جائیں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ کامنس آپ کی ایک ویکنس بن جائے. لیکن اگر آپ نے اپنی شخصیت کو جان کے ایسے کام کا انتخاب کیا تو بہت سے ایسے کام ہیں جہاں پہ یہ کامنس یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے اور وہاں پہ ہائی انرجی نہیں چاہیے. یہ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں یہ آہستہ بولتے ہیں، کیئرفلی بولتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور اتنا ہی بولتے ہیں جتنا بولنے کی ضرورت ہو. مثلا اگر آپ کسی کو نہیں جانتے، اگر آپ تو انٹروورٹ کو تو آپ کو کہیں ٹریول کرتے ہوئے یا کہیں کسی جگہ پہ نظر آ جائے کوئی انٹروورٹ کسی سے بات کرنے کے لیے، اور آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے انٹروورٹ کو کھولنا. اگر آپ ان سے پوچھیں جی السلام علیکم، آگے دیں گے وعلیکم السلام. اب وہ آدمی تو السلام علیکم اکثر کا جو اسپیشلی ایکسٹروورٹس ہیں وہ تو السلام علیکم اس لیے کرتے ہیں کہ بات کا آغاز ہوگا، تو وہ انٹروورٹ نے تو وعلیکم کہہ کے بات ختم کر دی. پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا جی آپ کیا حال، آپ کیا کرتے ہیں، تو آگے سے جواب دے گا جی میں یہ کرتا ہوں، پھر بات ختم ہو جائے گی. تو بڑا قریدنا پڑتا ہے انٹروورٹ کو. ایکسٹروورٹ کو آپ ایک سوال پوچھ لیں السلام علیکم جی کیا حال ہے، تو بس اس کے بعد 20 منٹ اس کا جواب نہیں ختم ہوگا، وہ سارا کچھ خود ہی بتا دے گا آپ کو. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آپ کو کامنس اور ہائی انرجی کا آتا ہے، کیونکہ جب انٹروورٹ بولتا ہے تو اس کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، وہ تھکتا ہے. ایکسٹروورٹ جب بولتا ہے تو اس کی انرجی بڑھتی ہے. یہ کتنا فرق آپ کو نظر آئے گا. یہی وجہ ہے ان کی ہائی انرجی کی. جب وہ گروپ میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں، کراؤڈڈ ہوتے ہیں، تو ان کی انرجی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو کیونکہ انٹروورٹ کی جو ڈیفالٹ موڈ ہے وہ کامنس کی ہے، تو ان کو شور لگتا ہے لوگوں میں، گیدرنگس میں، تو ان کی انرجی کم ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انہیں مجبوری لگتی ہے کہ یہ کب ختم ہوگا، ایونٹ کب، کلاس ختم ہوگی اور میں اپنے گوشہ تنہائی میں جا سکوں گا. اسی طریقے سے اگر آپ چھٹا فرق دیکھیں تو کوالٹی ٹائم ورسز فریکوینٹ کانٹیکٹ ہے. انٹروورٹ کم ملتے ہیں لیکن وہ کوالٹی ٹائم کسی کو دیتے ہیں. دے آر ویری گڈ لسنرس. وہ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں کسی کو. جب وہ بات کرتے ہیں آپ سے، ڈیپ ان کی ہوتی ہے، محبت بھی ان کی ڈیپ ہوتی ہے، دوستی بھی ان کی ڈیپ ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی وہ ڈیپ ٹائم دیتے ہیں، کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. جبکہ یعنی کہ دوست کے ساتھ بھی اگر ملیں گے شاید مہینے میں ایک دفعہ ہی ملیں، 2 مہینے میں ایک دفعہ ملیں، 6 مہینے میں ایک دفعہ ملیں، لیکن جب ملیں گے تو ڈیپ طریقے سے ملیں گے اور کوالٹی ٹائم دیں گے، پورے انوالو ہوں گے. جبکہ ایکسٹروورٹس جو سے ہیں وہ فریکوینٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں دوسرے تیسرے دن کال آ جائے گی، اور کیا کر رہے ہو، یار چلتے ہیں. ساتھ جناب وہ موبائل پکڑی رکھیں گے، ساتھ 2 دوستوں کو اور بلا لیں گے، گاڑی میں 3 اور بٹھا لیں گے، ساتھ گانے لگائے ہوں گے. تو کانٹیکٹ شاید وہ فریکوینٹ کر رہے ہوں گے لیکن شاید کوالٹی ٹائم نہ دے پا رہے ہوں. بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے تو جناب دوست کا فون آ جائے گا، ادھر آدھا گھنٹہ بات کر لیں گے، بیوی کو ساتھ پیچھے کر کے اور کسی چکر میں چل پڑیں گے. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوالٹی ٹائم ورسز فریکوینٹ ٹائم. تو شاید آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ میں بھی کامنس اگر نظر آتی ہے اور آپ بھی دوستی کے بارے میں کامنس کے ساتھ ساتھ آپ کوالٹی ٹائم پہ بلیو کرتی ہیں، اور آپ کے بھی آن لائن اور ٹیلی فون کے فرینڈس زیادہ ہیں اور گہری دوستیاں ہیں، اور اسمالر گروپ میں آپ کمفرٹیبل ہیں، اور آپ بگ آئیڈیاز پہ بات کرنا چاہتی ہیں اور اسمال ٹاک سے اپنے آپ کو اوائڈ کرتی ہیں، تو یہ 6 چیزیں بڑا سائن ہو سکتی ہیں کہ آپ انٹروورٹ ہی ہیں. 7ویں اور فائنل چیز ایک جو بنیادی فرق نظر آتا ہے دونوں میں، وہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ڈاؤن ٹائم جون سا ہے وہ انٹروورٹس میں زیادہ ہوتا ہے
اور ایکسٹروورٹ میں فن ٹائم زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں ہر بندہ نا سوشلائزنگ سے ڈرین ہوتا ہے. انٹروورٹ بھی ہوتا ہے, ایکسٹروورٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایکسٹروورٹ جب تک گروپ میں رہتا ہے وہ ڈرین نہیں ہوتا. مثلا اگر وہ 2 گھنٹے میں دے آر ہیونگ فن, وہ ڈرین نہیں ہوگا, تھکے گا نہیں. جو ہی گاڑی میں آگے بیٹھے گا ایک دم سو جائے گا, بور ہوا نا. کیونکہ ایکسٹروورٹ کو جب نیند آتی ہے اس کو وہ بورنگ کی وجہ سے نیند آئے گی, جبکہ انٹروورٹ ان لوگوں میں ہے کہ جو گروپ میں بیٹھا ہوا بھی شاید بور ہو رہا اور نیند میں ہو, اور شاید اکیلے میں آ کے اٹھ کے بیٹھ جائے. مثلا ایک آدمی, میں آپ کو ایک ایونٹ سمجھاتا ہوں, شادی ہو رہی ہے, شور شرابہ ہو رہا ہے, پارٹی ہو رہی ہے, ایکسٹروورٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ انجوائے کر رہا تھا, فل انرجی میں تھا, گپے مار رہا ہے, کیا لگا رہا ہے, جو ہی گاڑی میں بیٹھا سو گیا. انٹروورٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا یون کر رہا ہے, بور ہو رہا ہے, اور جو ہی اکیلا ہوا گاڑی میں بیٹھا تو جناب اٹھ کے بیٹھ گیا, گھر آیا, کافی پینی شروع کر دی, چائے بنا کے پینی شروع کر دی, وہ اب چارج ہو گیا, اکیلے میں آ کے چارج ہو گیا. جبکہ ایکسٹروورٹ ساری انرجی وہیں پہ چھوڑ کے ڈرین ہوا اور گاڑی میں آ کے وہ ایک دم سو گیا. کتنا فرق ہے ڈاؤن ٹائم جون سا ہے اور فن کا بڑا فرق ہے. اسی طریقے سے جو سوشل برن آؤٹ ہوتا ہے اور جو فٹیگ ہوتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ انٹروورٹ میں فرق ہے اور ایکسٹروورٹ میں فرق ہے. اسی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جب تک ایکسٹروورٹ کو سوشل ریوارڈ ملتا رہتا ہے, دوستی ملتی رہتی ہے, اپریسیشن ملتی رہتی ہے, ایکنالجمنٹ ملتی رہتی ہے, کلیپنگ ہوتی رہتی ہے, تالیاں بجتی رہتی ہیں, لوگ اس سے سوال پوچھتے رہتے ہیں, اس کی انرجی فل ٹاپ پہ رہتی ہے. جو ہی اس کو توجہ ملنا ختم ہو جاتی ہے تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. انٹروورٹ کے کیس میں جتنا زیادہ آپ اس کو فوکس کریں گے, جتنا زیادہ آپ اس کو وہ توجہ دیں گے, اٹینشن دیں گے, سوال جو آپ کریں گے, وہ اتنا تھکے گا. دونوں کا کتنا فرق ہے, وہ اس کو اس چیز سے انرجی مل رہی ہے اور اس کو اس چیز سے وہ ایک لیول آئے گا کہ وہ تھک جائے گا کہ یار مجھ سے کیوں اتنے سوال پوچھتے ہیں, ہر بندہ مجھے کیوں دیکھی جا رہا ہے, اور یہ آپ کو بڑا فرق نظر آتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں کہ جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں ان کی جو بیٹری ہے نا انرجی کی وہ لمبی ہے, کافی دیر تک چلتی ہے. تو جو انٹروورٹ ہے نا ان کی وہ اسپارک دیتی ہے, ان میں انرجی ایسے آتی ہے ساتھ ہی ایسے ختم ہو جاتی ہے. تو جو ایکسٹروورٹس ہیں ان کی جو بیٹری ہے انٹریکشن کی کافی وہ لمبی چلتی ہے, وہ کافی دیر تک گروپ کے ساتھ انرجی اپنی بڑھ سکتی. تو اگر آپ کی انرجی بھی اسپارکس میں آتی ہے, آپ نے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بولا, اس کے بعد آپ تھک گئیں, پھر آپ اپنے کمرے میں ایک دن کے لیے, ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا ایونٹ تھا, آپ چلی گئیں, آپ اکیلے میں رہیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھنی آپ نے 10 منٹ پھر انرجی کنزیوم کر دی, اور یہ تو پھر آپ انٹروورٹ ہیں. اگر آپ کی انرجی 3 4 5 گھنٹے لگاتار فل بیٹری میں آپ جناب لگا رہی ہیں, اور جو ہی وہ ایونٹ یا سوشل گیدرنگ ختم ہوئی اور ایک دم آپ ڈرین ہو گئے, اس کے بعد جناب اب اگلے ایونٹ تک آپ ڈرین ہیں, تو پھر آپ ایکسٹروورٹ ہیں. تو یہ 7 چیزیں ہیں, یہ 7 وجوہات ہیں کہ جو آپ نے سوال پوچھا میں ایسی کیوں ہوں. بھئی آپ ایسی اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو, میرے خیال میں جو آپ بتا رہی ہیں, اللہ نے آپ کو انٹروورٹ بنایا ہے. تو جب انٹروورٹ ہیں یہ 7 چیزوں میں ایکسٹروورٹ کی, تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہیں, آپ انٹروورٹ ہیں. تو میں نے آپ کو یہ فرق بتا دیا. اب آپ کے اگر ماں باپ کو یہ فرق نہیں پتا تو صاف دن ہے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے. تو اپنے بارے میں آپ نیٹ پہ جائیے اور انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے بارے میں خوب ریسرچ کیجیے, سو یو نو بیٹر, تاکہ آپ لوگوں سے پریشان نہ ہوں. اپنے آپ کو اتنا آپ اچھا جانیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی ساتھ کمتری میں نہ مبتلا کیجیے گا. تو جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.